باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 40 سال کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظہور نبوت کا آغاز اس طرح سے ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچے خواب آنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خواب بھی دیکھتے وہ ایسا ہوتا کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن کی روشنی میں دیکھ رہے ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہائی اختیار فرمانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا کھانا اور پانی لے کر کئی دن کے لیے غار حرا میں تشریف لے جاتے۔ ایک روز جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی بار تشریف لائے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس پر فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا کر بہت زور سے دبایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو گیا۔ پھر چھوڑ دیا اور کہا پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس پر فرشتے نے دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا کر بہت زور سے دبایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو گیا۔ اس پر فرشتے نے تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا کر بہت زور سے دبایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو گیا اور پھر چھوڑ دیا اور کہا پڑھیے۔ اس کے بعد فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سورت کی ابتدائی 5 آیات پڑھائیں۔ اس طرح قرآن حکیم کی نزول کا آغاز ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گھبراہٹ طاری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کمبل اڑا دیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھبراہٹ دور ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پورا واقعہ سنایا اور فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی کہ ہرگز ایسا نہ ہوگا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی ضائع نہیں فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رشتہ داروں، غریبوں، مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں اور حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پھوپھی زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے۔ وہ انجیل کے عالم تھے اور بہت برے ہو چکے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہی فرشتہ وہی لے کر آیا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا رہا ہے۔ ورقہ بن نوفل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسالت عطا فرمان جانے کی خوشخبری دی۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قوم مکہ سے نکال دے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعجب سے پوچھا کہ میری قوم مجھے نکال دے گی؟ ورقہ بن نوفل نے کہا بے شک نکال دے گی، کیوں نہ کہ جب بھی کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچا پیغام اور دین حق لے کر آیا ہے جیسے آپ لائے ہیں تو اس کی قوم نے اس کے ساتھ دشمنی کی اور تکلیف پہنچائی، اگر میں زندہ رہا تو آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ پھر ورقہ بن نوفل کا جلد ہی انتقال ہو گیا۔ سورۃ الحلق کی ابتدائی 5 آیات قرآن حکیم کی پہلی وحی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ پھر مسلسل 23 سالوں تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن حکیم تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا۔